السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 55 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں رسول سے مخاطب ہو کر کہا گیا صحابہ کرام سے متعلق کہ اے رسول، جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان سے کہہ دے کہ تم پر سلام ہو، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر امن ہو۔ تو اس کے بعد کہا یہ گیا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کرنا، یعنی سامان نشو و نما فراہم کرنا لازم کر لیا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کے امور سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے اوپر پھر ان کے اوپر رحمت کرنا، یعنی ان کو سامان نشو و نما مہیا کرنا لازم کر لیا ہے۔ اس کے بعد کہا یہ گیا کہ بلا شبہ وہ ایسا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برا کام کر بیٹھے، یعنی اللہ ایسا ہے کہ اگر تم میں سے جو کوئی برا کام کر بیٹھے، اور وہ کس حالت میں؟ جہالت کی حالت جہالت میں، ناواقفیت میں یا غفلت میں، اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے جان بوجھ کے نہیں، وہ تو پھر جرم ہو جائے گا۔ یہ چیز سمجھ، یہ بڑا فرق ہے۔ کوئی آپ نے غلط کام کیا، وہ ارادے کے ساتھ نہیں کیا، بلا ارادہ ہو گیا، ارادہ نہیں کیا تھا، پلاننگ نہیں کی تھی، غلطی سے ہو گیا، یا جہالت سے ہو گیا، ناواقفیت سے ہو گیا، غفلت میں ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو کہا یہ گیا کہ بلا شبہ اللہ حفاظت کرنے والا، نشو و نما، سامان نشو و نما دینے والا ہے۔ تو یہ چیز سابقہ آیت میں ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 55۔ الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت دینی ضروری ہے۔ یہاں پر آ رہا ہے نفصل، فصل، یہ اسی سے فصیل ہے، دیوار۔ جیسے آپ کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ قلعہ کی فصیل، وہ جو قلعہ ہے اس کی فصیل دیوار، مکان کی فصیل، شہر کی فصیل۔ تو فصیل جو ہوتی ہے، مثلا مکان کی فصیل ہے یا قلعہ کی فصیل ہے، تو وہ باقی ایریا کو یا زمین کو اس قلعہ سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ مکان کی فصیل ہے یا شہر کی فصیل ہے، تو وہ باقی کسی جگہ کو یا شہر کو اس دوسرے شہر سے علیحدہ یا ممتاز کر دیتی ہے، فصیل، دیوار۔ تو چونکہ وہ اس کو ممتاز کر دیتی ہے، علیحدہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کو فصیل بولتے ہیں۔ یہ معنی ہوتے ہیں فصیل کے۔ تفصیل جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر تراجم میں، یہی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فصل ہے یا نفصل ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تفصیل کرنا، کہ ہم تفصیل کرتے ہیں، ڈیٹیل دیتے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے اس لفظ کے، یہ معنی نہیں ہے۔ جب بھی قرآن کے اندر یہ لفظ آئے گا، جیسے یہاں پر نفصل ہے، تو اس کے معنی یہ جو تفصیل کرنا نہیں ہے، ڈیٹیل دینا نہیں ہے، کھول کھول کر بیان کرنا ہے، الگ الگ کر کے، جدا جدا کر کے، نکھار نکھار کر بیان کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے جو الفاظ ہیں، اپنے کلام کے جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، ان کے اندر جو الفاظ ہیں، وہ نکھار کر الگ الگ بیان کیے ہیں، تفصیل سے بیان کیے، یہ نہیں ہے۔ تفصیل اور چیز ہے، قرآن تو جو قوانین دیتا ہے اس کی تفصیل نہیں دیتا۔ تو یہ معنی اگر کریں گے تو وہ سارا کانسیپٹ غلط ہو جائے گا۔ وہ پھر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن نے فلاں حکم دیا تو تفصیل تو ہے نہیں اس کی، اور وہ تفصیل نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟
کچھ احکام کی تو تفصیل دی ہوئی ہے، بعض تو بڑے باریک باریک ایسی چیزیں ہیں ان کی تفصیل دی ہوئی ہے، لیکن بعض بڑے جو احکام ہیں ان کی تفصیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ان کی تفصیل دی جاتی تو وہ بھی حکم ہو جاتا۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ ہر دور میں مختلف ہے، تو اس دور کے اندر جو تفصیل بیان کی جاتی جو اس دور کے لحاظ سے تھی، تو آج اگر امپلیمنٹ نہ ہو سکتی، قابل عمل یا قابل نفاذ ہی نہ ہوتی، تو یہ تو قرآن قیامت تک چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم جب صلاۃ کی بات کرتا ہے تفصیل نہیں دیتا۔ صلاۃ کیا ہے؟ وہ ایک افصولی بات کرتا ہے کہ تم جو بھی کام کرو وہ اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کرو۔ اب اس کی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی تمہارے فرائض زندگی ہیں، ان کو اللہ کے قوانین کی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، یہ صلاۃ کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سر انجام دو۔ اب قرآن وہاں پر تفصیل بھی دینے بیٹھ جائے تو اس دور میں جس انداز سے کام ہوتے تھے آج تو نہیں ہوتے۔ اس دور میں اونٹنیوں کے اوپر سفر کرنا ہوتا تھا یا لوگ خچروں کے اوپر سفر کرتے تھے، آج تو اب ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، تو قابل عمل ہی نہیں ہیں وہ چیزیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یہاں سے آپ یہ دیکھیں جو قرآن کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہ کہنا کہ نفصل الآیات، آیات کی ڈیٹیل دینا، تفصیل بیان کرنا، یہ اس کے میننگ نہیں ہے۔ آیات کو کھول کھول کر واضح کرنا، بیان کرنا، یہ ہے اس کے معنی، الگ الگ واضح۔ جیسے فصیل اس کلا کو اور باقی شہروں کو یا زمین کو الگ کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ جو ہماری آیات ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں، یہ الگ الگ ہیں، ایک دوسرے میں گڑمڑ یا مکس اپ نہیں ہے کہ معنی ہی بدل جائیں یا منہ بے منہ ہو جائیں یا بات مشتبہ ہو جائے۔ جیسے آپ باتیں کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کر رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کی باتوں میں ایک بات دوسرے بات میں گڑمڑ ہوئی ہے، تو بات سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو یہ کسی بھی کلام کا یا بیان کا بڑا نقص ہوتا ہے کہ چیزیں گڑمڑ ہو جائیں، ایک دوسرے کے اندر وہ مکس اپ ہوں کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سی چیز کیا ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو آیات ہیں، وہ جدا جدا نکھری ہوئی واضح ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انٹر لنک ہے، انٹر لنک ہے نا اور چیز ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنسسٹنسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن گڑمڑ نہیں ہے۔ ہر لفظ، ہر آیت نکھری ہوئی واضح جدا جدا ہے تاکہ اس کا مفہوم واضح ہو، اس کے اندر کوئی مکس اپ نہ ہو جائیں، چیزیں گڑمڑ نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے اس کے معنی کہ اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نفصل الآیات، جس طرح کے قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ، کہتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہم کھول کھول کر جو بیان کرتے ہیں وہ کس لیے؟ تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے، مجرمین کا راستہ واضح ہو جائے۔ دیکھیے، غیر دانستہ خطا کرنے والے اور دانستہ جرم کرنے والے، یہ دو بالکل علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو دانستہ خطا کرتے ہیں، پیچھے بات ہوئی نا کہ زمانہ جہالت میں انہوں نے جو بھی غلطیاں کی، جب انہوں نے توبہ کیا کر لی، ایمان قبول کر لیا، تو ان کی وہ جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو گئیں، اور ان کے اوپر پھر اللہ نے اپنا احسان کیا، ان کے اوپر اپنی نعمتیں کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب ان کو لے کے بیٹھ جائے کہ زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو، نہیں، وہ انہوں نے اس سے توبہ کر لی، وہ چھوڑ دی انہوں نے، غفلت میں ہوا، جہالت میں ہوا۔ تو ایسے ہی جو لوگ، اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ آ گئے جو جرم کے اوپر مصر رہتے ہیں، ان کو لاکھ سمجھا لیں، وہ اپنی جرم کے راستے کے اوپر چلے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے باز نہیں آتے، ارادے کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر پلاننگ کر کے جرم کرتے ہیں، یہ اور کیٹیگری ہے۔
جہالت میں، غفلت میں، نادانستہ طور پر کوئی غلطی خطا سرزد ہو جانا، یہ بالکل علیحدہ چیز ہے۔ قرآن کریم یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آیات کو کھول کھول کر اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ جو لوگ غیر دانستہ خطا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور یا ہوتا ہے، اور جو لوگ دانستہ جرم کی راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یا ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہتا ہے یہ جو ہماری جو آیات ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ واضح ہو جائے، دونوں کو ممتاز کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے کہ ان کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جن سے غفلت میں کوئی خطا سرزد ہوئی ان کا معاملہ اور ہے، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، صحیح عمل کی طرف پلٹ آتے ہیں، برے کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا احسان ہے، ان کے اوپر اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، دانستہ جرم کے راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اسی کے اوپر مصر رہتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، تو ان کا انجام تباہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کہتا ہے کہ ہماری جو آیات ہیں وہ اس طرح کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں کیٹیگری جو ہیں یہ بالکل علیحدہ علیحدہ، الگ الگ، نمایاں، واضح، متمیز ہو جائیں، ان کے اندر تمیز قائم ہو جائے۔ تو قرآن کریم فرق کرتا ہے، اسی فرق کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔